اللہ نے ہمیں کھڑا کیا ہے۔ ہم تو اپنی زندگی میں مست تھے، اپنے صحرا میں مست تھے، اپنے ریگستان میں رہ رہے تھے۔ اللہ نے ہم پر ایک نبی کو بھیجا، اس نے ہمیں اللہ کی غلامی سکھائی، اور پھر اللہ نے ہمیں کھڑا کیا ہے کس مقصد سے؟ تاکہ ہم، سب سے پہلا مقصد، لنخرج من شاء من عبادت العباد الی عبادت اللہ وحدہ، تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے، بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی اور غلامی کی طرف لے آئیں، اور تمام دھرموں اور مذاہب کی غلامی سے نکال کر اسلام کے عدل اور انصاف کی طرف لے آئیں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی کشادگی کی طرف لے آئیں۔ اس لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ یہ بنیادی مقصد تھا انبیاء کی بعثت کا، کہ انسانوں کو انسانوں سے آزادی دلائی جائے۔ اسی لیے اس ملک میں سب سے پہلے انگریزوں کی غلامی کے خلاف لڑائی کا بگل بجانے والے، آزادی کی تاریخ کو شروع کرنے والے، آزادی کی جنگ کو شروع کرنے والے ہمارے اہل ایمان تھے، علماء کرام تھے۔ بڑی زبردست قربانیاں دی ہے، ایسی قربانیاں کسی اور قوم نے اس ملک میں نہیں دیے۔ کالا پانی کی سزائیں کوئی معمولی سزائیں نہیں تھی، جزیرہ انڈمان اور نیکوبار کی سزائیں اور مشقتیں کوئی معمولی نہیں تھی، اتنی سخت سزائیں تھیں۔ ہمارے علماء میں سے، ہمارے اہل ایمان میں سے کوئی ایک بھی مثال کے طور پر لا کے دکھاؤ جنہوں نے وہاں کی مشقتوں سے پریشان ہو کر انگریزوں سے معافی مانگی ہو اور یہ کہا ہو ہمیں معاف کر دو، ہم آپ کے خلاف اس کے بعد نہیں لڑیں گے، جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیں گے، ایک بھی نہیں پیش کر سکتے۔ لیکن آپ دوسری قوموں کی تاریخ میں پڑھیں، معافیاں مانگ رہے تھے اس وقت انگریزوں سے، اور آج ویر اور بہادر کہے جانے لگے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 1922 میں یہاں ہندوستان کا جو بہت بڑا پہلے جنگ آزادی میں اس نے حصہ لیا تھا انگریزوں کے خلاف، انگریزوں نے کالا پانی میں ڈال دیا، انگریزوں نے کالا پانی میں ڈال دیا۔ وہاں کی ایسی مشقتیں تھیں، ایسی پریشانیاں تھیں، پریشان ہو کر اس نے 2-3 خط لکھے انگریزوں کو کہ مجھے یہاں سے نجات دے دو، آج کے بعد میں آپ کے خلاف نہیں لڑوں گا، جنگ آزادی میں حصہ نہیں لوں گا۔ وہ کوئی اور نہیں، آج اس کے آگے ویر لگتا ہے، ویر بہادر۔ وہ بزدلی دکھا رہا تھا، آج اس کے سامنے ویر لگا کر ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ جنگ آزادی بس اسی نے لڑی تھی اور ملک کو آزاد اسی نے کروایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس نے مہاتما گاندھی کے خلاف جب تک زندہ رہا اپنی تحریک کا آغاز کیا، اس کے خلاف بولتا رہا، اس کے خلاف لکھتا رہا، مہاتما گاندھی کے خلاف۔ اور اس کے جو پیروکار ہیں، فالوورز ہیں، آج بھی مہاتما گاندھی کے خلاف بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور زہر افشانی کر رہے ہیں۔ اور تاریخ نے تو یہ بھی لکھا کہ مہاتما گاندھی کے قتل میں وہ خود داخل تھا، اس کا ہاتھ تھا، لیکن بیرسٹر تھا، وہ وکیل تھا، اس لیے وہ بچ گیا۔ جو اس وقت معافیا مانگ رہے تھے وہ آج ویر کہلا رہے ہیں، بہادر کہلا رہے ہیں، جنگ آزادی کے مجاہد کہلائے جا رہے ہیں۔ اور جنہوں نے پوری کالا پانی کی مشقت کو اور اس کی جو مدت تھی اس کو برداشت کیا، آپ اٹھا کر دیکھیے حضرت مولانا شوکت تھانیسوری کی کتاب ہے کالا پانی، کتاب ہی کا نام ہے کالا پانی۔ کس طرح کی مشقتوں کا سامنا انہوں نے کیا، لیکن انگریزوں سے معافی نہیں مانگی، جو سزا متعین تھی وہ پوری کر کے پھر۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ آزادی یہ انسان کے نیچر میں اور اس کی فطرت میں داخل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے۔ ہم نے سمندر میں اور خشکی میں ان کو سواریاں عطا کی ہے اور بہت سی پاکیزہ چیزیں ان کو کھانے کے طور پر عطا کی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جو ہم نے مخلوق پیدا کی ہے، بہت ساری مخلوق پر ہم نے آدم کی اولاد کو، انسانوں کو فضیلت، فوقیت اور برتری عطا کی ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز ہم نے انسان کے لیے بنائی ہے۔
وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی سمندروں میں سواری کے لیے، اللہ نے دن اور رات کا نظام تمہارے لیے تیار کیا ہے، اللہ نے چشمے اور نہریں انسانوں کے لیے جاری کی ہے۔ اسی طرح قرآن میں کئی جگہوں پر یہ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے۔ یعنی انسان آزاد ہے، وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گا اور باقی ساری چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، انسان کے لیے مسخر کی گئی ہے اور انسان کے تابع کر دی گئی ہے۔ اسی آزادی کی، انسان کی آزادی کی اہمیت آپ اس سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ ان کی نبوت اور رسالت کے اہم مقصدوں میں سے ایک مقصد کسی ظالم کی غلامی سے اور محکومیت سے اس قوم کو آزادی دلانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں نقل کیا ہے۔ آپ کو کیوں بھیجا گیا اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے، بھیجنے کی، نبوت اور بعثت کی غرض و غایت بیان کی ہے کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ فرعون بڑا ظالم حکمراں تھا، ظالم بادشاہ تھا، اس نے زمین میں سرکشی کی، اس نے زیادتی کا راستہ اپنایا، ظلم کا راستہ اپنایا اور لوگوں کو بانٹ دیا، لوگوں کے درمیان تفریق کر دی۔ ایک گروہ کو اوپر اٹھاتا تھا، دوسرے گروہ کو کمزور کرتا تھا، وہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جن کو دبایا جا رہا ہے، جن پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جن کو کمزور کیا جا رہا ہے، ان پر احسان کریں اور ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائیں، آزادی کی زندگی عطا کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور ہمارا پیغام پہنچاؤ، تو آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ فرعون ظالم تھا، سرکش تھا، خبیث فطرت کا انسان تھا، یہاں تک کہ اپنے خدا ہونے کا مدعی تھا، دعوے دار تھا۔ حضرت موسیٰ نے اس کے پاس پہنچ کر یہ نہیں کہا کہ شرک چھوڑ دو، کفر کو چھوڑ دو، معاصی اور گناہوں سے دوری اختیار کرو، اپنے خدا ہونے کا دعویٰ چھوڑ دو اور مجھے نبی اور رسول مان لو۔ سب سے پہلے جو مطالبہ کیا وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جا کر کہا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہیں ان ارسل معی بنی اسرائیل، کہیں ان ادو الی عباد اللہ، کیونکہ کئی جگہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، ان کو غلام مت بناؤ، ان کو آزادی دے دو، ان کو رہائی دے دو۔ ایک جگہ کا ان ادو الی عباد اللہ، ان اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، یہ تمہارے غلام نہیں رہ سکتے، یہ تمہارے بندے نہیں رہ سکتے، اپنی غلامی سے ان کو نجات دو، میں اللہ کی غلامی کی تعلیم ان کو دوں، اللہ کا غلام اور اللہ کا فرما بردار بناؤں۔ تو سب سے پہلا مطالبہ بنی اسرائیل قوم کی آزادی کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے جو بعثت کے مقاصد قرآن میں بیان فرمائے، ان میں ایک انسانیت کو جو مختلف
بیڑیوں میں اور توقوں میں جکڑا گیا تھا، غلام بنا کر رکھا گیا تھا، اس سے انسانیت کو نجات دلانی تھی، پوری انسانیت کو دنیا میں کائنات میں پھیلی ہوئی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اس وقت بڑی حکومتیں جو تھی، ایک بازنطینی اور ایک ساسانی حکومت تھی جو ساری دنیا کے انسانوں کو اپنا غلام بنائے ہوئی تھی، ان سے ٹیکس وصول کرتی تھی، رشوتیں اور نذرانے وصول کرتی تھی، مزید جو بیگار کے کام ہوتے تھے ان کے وصول کرتی تھی، اور ساری انسانیت ان کی غلامی میں جکڑی ہوئی تھی اور کرا رہی تھی اور بلک رہی تھی۔ ایسے حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور آپ کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ انسانوں کی غلامی سے انسانوں کو نجات دلا کر ایک اللہ کی غلامی کی طرف لایا جائے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ نبی يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ انسانیت کی گردن پر جو بوجھ تھا غلامی کا اس کو ہٹائے، اور جو توقیں ان کی گردنوں میں ڈال دی گئی تھی ان توقوں سے ان کی گردنوں کو آزادی عطا کرے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، دین اسلام کے مزاج میں لوگوں کو آزادی دینا۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، غلاموں کو آزادی عطا کرنا یہ اسلام کے مشن میں داخل تھا۔ لوگوں نے غلامی کا رواج ڈال رکھا تھا، قرآن نے جگہ جگہ کہا کہ ان کو آزاد کرو، ان کا خیال رکھو، ان کو ان کی آزادی عطا کرو، قسم کھاؤ، قسم توڑ دو، غلام آزاد کرو، قتل ہو جائے بہت بڑا گناہ ہے، تحریر رقبہ، غلام آزاد کرو، زہار کر لو کہ اپنی ماں کو اپنے کسی محرم رشتہ دار، اپنی بیوی کو اپنی محرم رشتہ دار سے تشبیہ دے دو کہ غلام آزاد کرو۔ جگہ جگہ پر وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وفی الرقاب وما ملکت ایمانکم، غلاموں کے سلسلے میں خاص طور پر توجہ دی۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو دین اسلام کے منشا کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، جب ان کو حکومت کا موقع ملا، خلافت کا لمبا موقع ملا، تو انہوں نے اپنے دور میں سب سے زیادہ غلامی کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی۔ مختلف جگہوں سے جو لوگ غلام بنا کر لائے گئے تھے، حضرت عمر بن خطاب نے ان کو جمع کیا، ان کے ملکوں کو واپس کر دیا، آزاد کر کے حوالے کر دیا، اور اپنی دور خلافت میں یہ حکم جاری کیا کہ مکاتبت کرو۔ اور مکاتبت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے کہہ دے کہ میں اتنے روپے اتنی مدت میں آپ کے حوالے کر دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دو، اور وہ اتنے پیسے لا کر اتنی مدت میں اور عرصے میں جمع کر دے تو پھر مکمل آزاد ہو جایا کرتا تھا۔ اگر کوئی آقا اس کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا تو حضرت عمر سزا بھی دیتے تھے۔ حضرت انس جو حضور کے خادم تھے، ان کے ایک غلام تھے، سیرین نام ہے، محمد ابن سیرین، خوابوں کی تعبیر کے جو بڑے باہر گزرے ہیں انہی سے تھے۔ تو سیرین نے مطالبہ کیا حضرت انس سے کہ میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، مجھے آزاد کر دو۔ حضرت انس اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حضرت عمر نے حضرت انس کو بلایا اور درے لگائے کہ تم ان کو آزاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس لیے کہ حق کو، دین اسلام کی اصل منشا کو سمجھنے والے حضرت عمر بن خطاب تھے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ نے حق عمر بن خطاب کی زبان پر جاری کر دیا ہے۔ تو دین اسلام غلاموں کو انسانوں کی اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے آیا تھا۔ اسی لیے اگر ایک فرد غلام ہو تو اس کو بھی آزادی دینے کی ترغیب دی ہے، اور پوری کی پوری قوم اگر کہیں غلام ہو جائے، ظلم و جور کی چکی میں پسنے لگ جائے، ان کی بھی آزادی کے لیے کوشش کرنے کی تاکید اسلام میں آئی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، اے ایمان والو تم کیوں نہیں لڑتے ہو، کیوں نہیں مقابلہ کرتے ہو ان ظالموں سے جن ظالموں کی بستی میں مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، کمزور ہیں، اور جو چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات عطا فرما۔
اسلام نے ان کی آزادی کے لیے کوشش کرنے کی، قتال کرنے کی ترغیب دی، تاکید کی، یہاں تک کہ اگر کوئی کسی وطن میں رہ رہا ہے، کسی ملک میں، زمین کے کسی خطے میں رہ رہا ہے، اور وہاں پر اگر کوئی اپنی حکمرانی چلانے لگ جائے اور وہاں کے باشندوں کو غلام بنانے لگ جائے، تو پھر اس کے لیے وطن کا دفاع کرنا، اپنے وطن کی حفاظت کرنا اور اپنے وطن کے لیے لڑنا، اس کی آزادی کے لیے لڑنا، اس کی بھی تاکید کی گئی۔ یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ جو اس کے لیے لڑتا ہوا قتل ہو جائے وہ شہید ہو جاتا ہے، وہ شہادت کا مقام پاتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں آزادی کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور مسلمانوں نے، محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں نے تاریخ میں یہ درج کرایا، نوٹ کرایا کہ دنیا کے جس خطے میں جہاں کہیں بھی ان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش کی تو انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی لیتے ہوئے، ہدایات سے روشنی لیتے ہوئے ظالموں کے خلاف لڑائی کی، جنگیں کی، اور اپنی آزادی کے لیے جو کوشش ان سے ہو سکتی تھی انہوں نے وہ کوششیں کی ہیں۔ پوری دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے، صرف ہندوستان کی نہیں، صرف بھارت کی نہیں، پوری ہندوستان میں ہم مسلمانوں کی، پورے ملک میں اور پوری زمین میں ہماری یہ تاریخ ہے، جہاں کہیں بھی ہمیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش کی گئی ہے تو ہم نے قرآن اور حدیث سے اور نبی کی سیرت سے رہنمائی لیتے ہوئے ظالموں کے خلاف لڑائیاں کی ہیں اور اپنا سب کچھ قربان کیا ہے اور اپنی آزادی حاصل کی ہے۔ اسی آزادی کی تاریخ میں سے ایک بھارت کی آزادی کی تاریخ ہے جو انگریزوں سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے۔ چونکہ یہ آزادی والا مہینہ ہے، 15 اگست تو یہاں یوم آزادی منایا جاتا ہے، اور اب حکومت کی طرف سے تو یہ کہا گیا ہے کہ ہر گھر ترنگا ہو، تو ہر گھر ترنگا ہو تو ہر گھر میں مجاہدین آزادی کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ اور مجاہدین آزادی میں سے اصل جہاد کرنے والے کون تھے، اصل فریڈم فائٹر کون تھے، اصل انگریزوں کے خلاف لڑائی کی شروعات کرنے والے کون لوگ تھے، ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، ان کا بھی نام آنا چاہیے، تاکہ دنیا کے سامنے یہ بات آئے کہ کون اصل فریڈم فائٹر ہیں، کون ملک کی آزادی کے لیے لڑنے والے ہیں، کون اس کی محبت کو اپنے دل میں لیے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے ہیں، اور کون نقلی محب وطن ہیں جنہوں نے انگریزوں سے معافیا مانگی اور آج شیر بنے بیٹھے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ بھی دنیا کے سامنے آنا چاہیے۔ بھارت کی آزادی میں مسلمانوں کا جو کردار ہے، مسلمانوں نے جو رول پلے کیا ہے، مسلمانوں کی آزادی کی قربانیوں کا مقابلہ یہاں کی کوئی قوم نہیں کر سکتی ہے۔ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ جنگ آزادی میں دوش بدوش کندھے سے کندھا ملا کر ہم نے حصہ لیا ہے، وہ بہت بعد کا حصہ ہے۔ ایک زمانہ، ایک بہت بڑا عرصہ ایسا گزرا ہے جہاں ہمارے برابر کوئی نہیں تھا۔ دوش بدوش اور کندھے سے کندھا ملا کر کی بات بہت بعد میں پیش آئی ہے۔ صرف پہلے ہم نے قربانیاں پیش کی ہے، صرف ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، صرف ہم نے ہر طرح سے قربانیاں پیش کی ہے۔ ایک بڑا لمحہ، ایک بڑا عرصہ ایسا گزرا ہے۔ جنگ آزادی کی تاریخ جو بتائی جاتی ہے عام طور پر آپ نے سنی ہے، 1857 سے کہتے ہیں کہ شروع کی، جسے غدر کا سال کہتے ہیں۔ یہ 1857 تو بہت بعد کی بات ہے، اس سے 100 سال پہلے ہم نے جنگ آزادی چھیڑ رکھی تھی انگریزوں کی غلامی کے خلاف۔ 1857 نہیں، 1757، بلکہ 1757 سے بھی پہلے 3-4 سال 1753 یا 54 میں ہم نے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کا بگل بجا دیا تھا۔ 1757 میں تو بنگال کے جو نواب تھے سراج الدولہ، وہ انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے اور انگریزوں کو زبردست ان کا مقابلہ کیا اور قریب تھا کہ ان کو شکست دے دے، لیکن گھر کے اندر سے یہ غدار کھڑے ہو گئی۔ ان کا جو وزیر تھا وہ کھڑا ہو گیا، اس نے بغاوت کر دی، جس کی وجہ سے ظاہر میں شکست ہو گئی۔ اگر اندر سے وہ نہ کھڑے ہوتے، اور وہ جو مثل مشہور ہے کہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائی، وہ والا معاملہ پیش آ گیا، ورنہ وہیں پر انگریزوں کے قدم روک دیے جاتے۔
اتنے زبردست طریقے پر نواب سراج الدولہ نے 1757 میں انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور اس سے 3 یا 4 سال پہلے نواب سراج الدولہ کے نانا تھے وردی علی، انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی شروع کی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ مقابلہ چلتا رہا اور آگے بڑھتا رہا۔ مجنون شاہ نے 1776 سے لے کر 1780 تک انگریزوں کے خلاف محاذ سنبھالا، مورچہ سنبھالا، اور اس کے بعد میسور کے بادشاہ نے، میسور کے حکمران نے اور نواب نے یہ معاملہ سنبھالا، جسے دنیا تاریخ میں حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی نے انگریزوں کے خلاف محاذ سنبھالا، مورچہ سنبھالا، اور اس کے بعد اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف 4 جنگیں لڑی ہے۔ پہلی جنگ میں زبردست شکست فاش دی انگریزوں کو، پھر دوسری اور تیسری جنگ میں اس کو پیچھے ہٹنا پڑا، معاہدہ کرنا پڑا اپنوں کی غداری اور منافقت کی وجہ سے، اور آخری جنگ میں جب وہ انگریزوں کے خلاف آئے ہیں 1799 میں، جس جنگ میں انہوں نے شہادت حاصل کی ہے، اور انگریزوں پر سلطان ٹیپو کا اتنا رعب و دبدبا تھا، اتنا خطرناک اتنی خطرناک صورتحال تھی، اتنے وہ ڈرتے تھے کہ جب وہ شہید ہو گئے سلطان ٹیپو تو 3 دن تک کوئی انگریز ان کی لاش کے قریب نہیں آیا، اور اس کے بعد جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ شہید ہو گئے ہیں، یہ مر گئے ہیں، تو پھر جو اس وقت کا انگریز کمانڈر تھا اس کی زبان پر یہ جملے آئے تھے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہو گیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی پامردی کے ساتھ، کتنے حوصلے کے ساتھ، کتنی شجاعت و بہادری کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ یہ 1799 کی بات ہے، اور پھر 1799 کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلے سے اپنے شاگردوں کے اندر ایک الگ جگہ رکھی تھی، جنگ آزادی کی ایک آگ جلا رکھی تھی، ایک حوصلہ بھر دیا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے سید اسماعیل شہید، سید احمد شہید رائے بریلی والے، انہوں نے ایک تحریک چلا رکھی تھی۔ 1831 میں پورے ملک میں انہوں نے ایک آزادی کا جذبہ بھارت کے مسلمانوں کے اندر اور یہاں کے باشندوں کے اندر بھر دیا تھا۔ 1831 میں یہ وہاں پر جا کر شہید ہو گئے، پڑوسی ملک میں جو بہت بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں جا کر یہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد تحریک ریشمی رومال چلی۔ تحریک ریشمی رومال حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے چلائی تھی، اور ریشمی رومال کی تحریک یعنی انگریزی میں اگر آپ اس کو ڈھونڈیں گے، ہمارے ملک نے اس پر ڈاک ٹکٹ بھی جاری کر دیا ہے، اس پر ان کی آزادی کی قربانیوں کو یادگار بنانے کے لیے مولانا محمود الحسن دیوبندی، اور ان کی جو پوری تاریخ ہے، ان کی تنظیم ہے ریشمی رومال کی تحریک، سلک لیٹر آرگنائزیشن، یعنی خفیہ طریقے سے انگریزوں کے خلاف پورے ملک میں اور ملک کے باہر ایک ماحول بنا رہے تھے، آزادی کی حاصل کرنے کے لیے ایک فضا بنا رہے تھے۔ اس میں انہوں نے اپنے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ داری سونپی تھی، اور وہ ریشم کے کپڑے میں خط لکھ کر، خطوط لکھ کر، لیٹر لکھ کر انگریزوں کے خلاف بھیجا کرتے تھے دنیا کے مختلف حکمرانوں کو اور مختلف نوابوں کو اور ان کے خلاف جہاد کرنے والوں کو۔ وہ پکڑے گئے تھے، اور اسی کے پکڑے جانے کے بعد یہ سارا راز فاش ہو گیا تھا، ورنہ کب کا انگریزوں کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑتا، بھارت سے رخصت ہونا پڑتا۔ لیکن پھر مولانا محمود الحسن دیوبندی کو سخت تکلیفیں دی گئی، ایذائیں دی گئی، کالا پانی کی جیل میں اور وہاں کی سختیوں میں ڈال دیا گیا۔ یہ سب ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے کیا تھا، اس ملک کے باشندوں کی آزادی کے لیے کیا تھا، اور یہ سب کا تذکرہ کرنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو دنیا داری ہو۔ میں نے کہا کہ آزادی حاصل کرنا یہ دین کا حصہ ہے۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے کہ انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر ایک اللہ کی غلامی میں لے آؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب دنیا کے کونوں کونوں میں گئے ہیں اور وہاں لوگوں نے پوچھا تم کیوں آئے ہو، کیا مقصد ہے، عرب کے ریگستان سے اٹھ کر یہاں آنے کا کیا مقصد ہے، عجیب جملہ صحابہ کرام کی زبان سے نکلا جو بہت مشہور ہوا۔ حضرت ربیع بن عامر جب ایران کے سپہ سالار اعظم رستم کے دربار میں پہنچے ہیں، اس نے کہا ما جاء بکم،
کیوں آئے ہو، کس مقصد سے آئے ہو؟ تو انہوں نے بڑے عجیب جملے کہے، اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعتها۔ اللہ نے ہمیں کھڑا کیا ہے، ہم تو اپنی زندگی میں مست تھے، اپنے صحرا میں مست تھے، اپنے ریگستان میں رہ رہے تھے، اللہ نے ہم پر ایک نبی کو بھیجا، اس نے ہمیں اللہ کی غلامی سکھائی، اور پھر اللہ نے ہمیں کھڑا کیا ہے کس مقصد سے؟ تاکہ ہم، سب سے پہلا مقصد، لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے، بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی اور غلامی کی طرف لے آئیں، اور تمام دھرموں اور مذاہب کی غلامی سے نکال کر اسلام کے عدل اور انصاف کی طرف لے آئیں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی کشادگی کی طرف لے آئیں۔ اس لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ یہ بنیادی مقصد تھا انبیاء کی بعثت کا، کہ انسانوں کو انسانوں سے آزادی دلائی جائے۔ اسی لیے اس ملک میں سب سے پہلے انگریزوں کی غلامی کے خلاف لڑائی کا بگل بجانے والے، آزادی کی تاریخ کو شروع کرنے والے، آزادی کی جنگ کو شروع کرنے والے ہمارے اہل ایمان تھے، علماء کرام تھے۔ بڑی زبردست قربانیاں دی ہے، ایسی قربانیاں کسی اور قوم نے اس ملک میں نہیں دیے۔ کالا پانی کی سزائیں کوئی معمولی سزائیں نہیں تھی، جزیرہ انڈمان اور نیکوبار کی سزائیں اور مشقتیں کوئی معمولی نہیں تھی، اتنی سخت سزائیں تھیں۔ ہمارے علماء میں سے، ہمارے اہل ایمان میں سے کوئی ایک بھی مثال کے طور پر لا کے دکھاؤ جنہوں نے وہاں کی مشقتوں سے پریشان ہو کر انگریزوں سے معافی مانگی ہو اور یہ کہا ہو ہمیں معاف کر دو، ہم آپ کے خلاف اس کے بعد نہیں لڑیں گے، جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیں گے، ایک بھی نہیں پیش کر سکتے۔ لیکن آپ دوسری قوموں کی تاریخ میں پڑھیں، معافیاں مانگ رہے تھے اس وقت انگریزوں سے، اور آج ویر اور بہادر کہے جانے لگے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 1922 میں یہاں ہندوستان کا جو بہت بڑا پہلے جنگ آزادی میں اس نے حصہ لیا تھا انگریزوں کے خلاف، انگریزوں نے کالا پانی میں ڈال دیا، انگریزوں نے کالا پانی میں ڈال دیا۔ وہاں کی ایسی مشقتیں تھیں، ایسی پریشانیاں تھیں، پریشان ہو کر اس نے 2-3 خط لکھے انگریزوں کو کہ مجھے یہاں سے نجات دے دو، آج کے بعد میں آپ کے خلاف نہیں لڑوں گا، جنگ آزادی میں حصہ نہیں لوں گا۔ وہ کوئی اور نہیں، آج اس کے آگے ویر لگتا ہے، ویر بہادر۔ وہ بزدلی دکھا رہا تھا، آج اس کے سامنے ویر لگا کر ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ جنگ آزادی بس اسی نے لڑی تھی اور ملک کو آزاد اسی نے کروایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس نے مہاتما گاندھی کے خلاف جب تک زندہ رہا اپنی تحریک کا آغاز کیا، اس کے خلاف بولتا رہا، اس کے خلاف لکھتا رہا، مہاتما گاندھی کے خلاف۔ اور اس کے جو پیروکار ہیں، فالوورز ہیں، آج بھی مہاتما گاندھی کے خلاف بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور زہر افشانی کر رہے ہیں۔ اور تاریخ نے تو یہ بھی لکھا کہ مہاتما گاندھی کے قتل میں وہ خود داخل تھا، اس کا ہاتھ تھا، لیکن بیرسٹر تھا، وہ وکیل تھا، اس لیے وہ بچ گیا۔ جو اس وقت معافیاں مانگ رہے تھے وہ آج ویر کہلا رہے ہیں، بہادر کہلا رہے ہیں، جنگ آزادی کے مجاہد کہلائے جا رہے ہیں۔ اور جنہوں نے پوری کالا پانی کی مشقت کو اور اس کی جو مدت تھی اس کو برداشت کیا، آپ اٹھا کر دیکھیے، حضرت مولانا شوکت تھانیسوری کی کتاب ہے کالا پانی، کتاب ہی کا نام ہے کالا پانی۔ کس طرح کی مشقتوں کا سامنا انہوں نے کیا، لیکن انگریزوں سے معافی نہیں مانگی، جو سزا متعین تھی وہ پوری کر کے پھر باہر آئے۔ آپ دلی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر اہل ایمان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا تھا، علماء کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا تھا۔ انگریزوں نے جب دلی کے خلاف کارروائی شروع کی ہے، اس وقت 1857 اور اس کے بعد میں تقریباً 1.5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا، اور اس میں صرف 51,000 علماء کرام تھے۔ 51,000 صرف علماء کرام تھے، کیونکہ اصل انسانوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت بھرنے والے اور جنگ آزادی کی الگ جگانے والے وہ علماء کرام ہی تھے، اس لیے وہ خاص طور پر نشانہ بنائے گئے۔ چاندنی چوک، یہ جامع مسجد اور لال قلعہ اور اس کے آس پاس گلی کوچوں میں اور عام بازاروں میں، اور پھر وہاں سے لے کر میرٹھ تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں جہاں پر کسی عالم کی یا کسی ایمان والے کی لاش نہ لٹکائی گئی ہو اور اس کو پھانسی نہ دی گئی ہو۔ یہ قربانیاں اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے دی تھی، یہ قربانیوں کی لمبی تاریخ، لمبی داستاں ہماری ہے۔ اور
جو ہمیں اس ملک میں ہم مشکوک قرار دے رہے ہیں، شک کے دائرے میں ہمیں ڈال رہے ہیں، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ان کی تاریخ شرمناک ہے، بڑی عبرتناک ہے، بڑی افسوسناک ہے۔ ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں اس ملک میں جو کچھ چیز ہے وہ مسلمانوں کی طرف منسوب ہے، دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہے، کسی تاریخی یادگار کے طور پر یا کسی بھی طور پر وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ جنگ آزادی میں حصہ لینے والے اور قیادت کا رول ادا کرنے والے وہ مسلمان تھے، تو وہ خار کھاتے ہیں، دانت پیستے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس تو ساری پوری تاریخ قربانیوں کی پڑی ہے، جنگ آزادی میں حصہ لینے والوں کی پڑی ہے۔ دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے، اہل ایمان نے، علماء کرام نے، مدارس والوں نے، مساجد والوں نے جنگ آزادی میں اس وقت حصہ لیا تھا جب سب لوگ پیچھے پڑے تھے، خواب غفلت میں پڑے تھے۔ ہم نے آگے اقدام کیا، ہم آگے بڑھے۔ جب ہم اس خاردار وادی میں قدم رکھ رہے تھے، ہمارے جو مد مقابل ہیں وہ گل و گلزار میں مست تھے، عیش کر رہے تھے۔ جس وقت ہم انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کر رہے تھے، اس وقت وہ لوگ خواب خرگوش میں مدہوش تھے۔ جس وقت ہم انگریزوں سے مقابلہ کر کے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، مال کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، اولاد کی قربانی کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، وطن کی قربانی کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، جس طرح کی قربانی پیش کی جا سکتی وہ پیش کر رہے تھے، اس وقت وہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ یہ تو بہت بعد کی بات ہے کہ 1857 یہ اس فضا کے نتیجے میں 1857 جسے غدر کا سال کہا جاتا ہے وہ پیش آیا، اور پھر اس کے بعد سب کو یہ محسوس ہوا کہ اب ہم سب کو مل کر انگریزوں کے خلاف لڑنا چاہیے۔ اس کے بعد کندھے سے کندھا ملا کر اور دوش بدوش کا معاملہ پیش آیا، چونکہ انگریز یہ کوشش کر رہا تھا کہ ہندو مسلم کر دیا جائے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو پالیسی اختیار کر رہا تھا۔ اس وقت ہمارے علماء نے کہا نہیں، سب مل کر، سب کو ایک ساتھ لے کر اب یہ جنگ آزادی لڑنی ہے، اور پھر یہ کوششیں چلتی رہی اور 1947 میں ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا اور انگریزوں کی غلامی سے اس نے نجات پائی۔ تو یہ ہماری ایک تاریخ ہے، ہمارا آزادی میں ایک روشن باب ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، جو ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ جو قوم اپنی ماضی کی تاریخ کو، اپنے مجاہدین آزادی کی تاریخ کو بھلا بیٹھتی ہے، اس کو غلامی میں جکڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور جس قوم کو پتہ ہے ہم نے اللہ کی غلامی کے علاوہ کبھی کسی غلامی پسند نہیں کی ہے، اللہ کی اور رسول کی غلامی کا توق جب ہم نے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، تو پھر ہم کسی کی اور کی انسان کی غلامی اور کے توق کو اور اس کی غلامی کے پھندے کو اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئے ہیں۔ جس قوم کے بچوں کو، نسلوں کو یہ یاد رہے گا، وہ کبھی کسی قوم کی، چاہے وہ کوئی بھی آئے، قیامت تک آئے، کسی کی غلامی کے توق کو اپنے گلے میں، اپنی گردن میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف، اپنے پرکھوں کی جو قربانیاں ہیں ان کو یاد رکھنے کی، اپنی آنے والی نسلوں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک میں حقیقی آزادی ملک کے تمام باشندوں کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا